آپ سب کو میرا سلام، بہت ساری دعائیں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم بات کریں گے اپنے دو سینئر جو ہمارے کنٹینٹ کریٹرز ہیں اور جو ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ موسٹلی بہت سارے بلاگر سے اگر دیکھا جائے تو مجھے لگتا ہے یہی دو ہمارے سینئر مجھے لگتے ہیں، اور ایک باہر سے ہے، ایک ہمارے پاکستان سے ہے۔ پاکستان میں شبانہ جی نے بہت نام بنایا اپنا، کوکنگ سے ہی انہوں نے شروع کیا تھا، اپنی ولاگنگ سے ہی سٹارٹ کیا تھا۔ لیکن اب یہ کہ جو انہوں نے نام بنایا کچن میں مرچ مسالوں سے، ہنڈیا میں ڈالنے سے، انہوں نے بعد میں لوگوں کو مسالہ لگانا شروع کر دیا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ بہت اچھا ان کا سفر جا رہا تھا ریسپیز بنانے کا، اور پھر اپنا لوگوں کو اپنی باتوں سے، اپنے اخلاق سے اور اس طرح کی چیزیں جو مطلب جو ہے ان کی وہ ہیں، ٹھیک ہے، وہاں سے ان کا سفر سٹارٹ ہوا، لوگوں نے ان کو جوائن کیا، لوگ ان سے بہت ساری ان کی آڈینس بنی، اور یہ سفر پھر بعد میں کہاں تک گیا، ان کی لوگوں سے انہوں نے کھاؤ مال تک شروع ہو گیا۔ تو بھی کھاؤ مال کا سسٹم جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ اس وجہ سے کہ اس پہ بات کرنا اس لیے ضروری ہو گیا کہ آپ لوگوں کو مطلب میں حیران ہو گئی کہ جب میں نے یہ شبانہ کا سنا، کیونکہ میں شبانہ کا سنا کہ انہوں نے چیریٹی مطلب لی ہوئی ہے اور انہوں نے لوگوں سے مسجد کے نام پہ پیسہ لیا ہوا ہے، اور اتنی حیرانی ہوئی۔ اور دوسری طرف سے مجھے پلوشہ کا بھی مطلب بہت حیرانی، مطلب میں اتنی، کیونکہ ایز اے ویور اگر میں دیکھوں تو میں جو اسپیشلی جو، کیونکہ میں شبانہ کو تو خیر بہت زیادہ نہیں ہوتا، لیکن پلوشہ کو تو خیر ہم بہت زیادہ سارے مطلب ہماری فیملی اور بہت لوگ دیکھتے ہیں، اور میں ان کا سن کے اتنا حیران ہوئی کہ یہ اس طرح کا ان کا مطلب ہے کہ آپ لوگ اتنی مطلب کماتے ہیں، اتنا کچھ مطلب پیسہ اور سب چیزیں آپ نے اتنے سالوں میں بنایا، آپ نے بڑے بڑے گھر کھڑے کر لیے ہیں، اور چیریٹی کرنے کے لیے آپ لوگوں کو لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، ایسا کیوں؟ مطلب میں حیران ہوں کہ آپ لوگوں کو اگر جب آپ اتنا کماتے ہو اور آپ کے پاس اللہ نے اتنا آپ کو دیا ہوتا ہے، تو وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو اپنی ہی انکم سے دینی پڑتی ہیں، آپ کو اس کا حساب بھی بے شک آپ دیتے ہوں گے، لیکن آپ کو چیریٹی کی اور ان چیزوں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں کو اگر آپ دیکھا جائے تو آج آپ ویورز کو جو چیزیں دے رہے ہیں، جو دکھا رہے ہیں، جتنا آپ لوگ ویورز کو دکھا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہماری محنت ہے، یقین کریں کہ آپ کی محنت تو پھر ویورز کے بغیر کچھ نہیں ہے، آپ لوگوں کو تو محنت کرنے کے بعد پھر کچھ آ جاتا ہے، لیکن یہ جو لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، جو آپ کو انرجی دیتے ہیں، جو اپنا ٹائم دیتے ہیں، ان بیچاروں کو تو مطلب کچھ نہیں آتا۔ آپ لوگوں کو تو پھر محنت کر کے جو آپ کو پیسہ وصول ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ لوگ اپنے ٹرپس بناتے ہیں، اپنے مطلب اپنی لائف انجوائے کرتے ہیں، اپنی ایک آپ نے بڑے بڑے گھر بنا لیے ہیں، اور کیمرہ کے پیچھے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مطلب جو صرف آپ کو دیکھ کے حسرت بھری نگاہوں سے ہی دیکھتے ہیں، اور جن کی وہ خواہشیں پوری نہیں ہو سکتی جو آپ کی ہیں۔ تو میرا یہ بات رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر بھی آپ لوگوں سے اتنی اچھی لائف، لوگوں سے ویوز اور لوگوں سے بٹور کر آپ انہی کچھ لوگوں کو جو جن کے پاس اگر پیسہ ہے تو آپ انہی کو لے کر انہی کو کہیں گے کہ ہمیں چیریٹیاں دیں اور ہمیں یہ مسجدیں بنانی ہیں۔ دیکھیں، یہ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ بڑے بڑے کام کریں، اور وہ چیریٹیوں کا آپ یوز کہاں پہ کرتے ہیں؟ اپنی ہی لائف سٹائل کو اچھا بنانے کے لیے، اپنے گھر بنانے کے لیے۔ اب جی شبانہ صاحبہ کو آپ دیکھیں گے، انہوں نے اتنا بڑا مطلب گھر بنا لیا، اللہ آپ کو رہنا نصیب کرے، کس کو مائنڈ ہے، کس کو برا لگتا ہے؟ لیکن جب ہم یہ سنتے ہیں کہ بھئی ان کو چیریٹیوں کے پیسے اور یہ سب چیزیں ملی ہیں، اور جس کی وجہ سے مطلب یہ کہ اس کا کوئی نام اتا پتہ بھی نہیں ہے، اور جیسے ہی ان کا گھر مطلب ظاہر ہے جنہوں نے دی ہوتی ہے وہ پھر لوگ رابطہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی انہوں نے تو ہم سے پیسے لیے ہوئے ہیں، وہ آپ کے گھر دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ گھر تو انہوں نے بنا رہے لیکن مسجدوں کا کہیں اتا پتہ نہیں، جو انہوں نے ہم سے پیسے لیے اس کا تو کوئی اتا پتہ نہیں۔ اور جو ہے راحت فتح علی خان کے جو گانوں نے ان کا اتنا ضمیر جھنجھوڑ دیا، اور جیسے ہی گانے سن کے آئیں ان کو بھی احساس ہوا کہ میں نے بھی کسی کے پیسے لیے ہوئے ہیں، اور وہ جو احساس ان کو دلایا تھا وہ بیسیکلی علی مدن نے اپنی ویڈیو میں ان کو بولا تھا کہ وہ ان کا حساب دیں جو چیریٹیاں آپ نے بھی لی ہیں، مسجد بنانی تھی۔ اگلے ہی دن یہ بیٹھ گئی، انہوں نے بولا کہ میں جو ہوں کولر وغیرہ لگوا رہی ہوں، اور کولر میں نے رکھوا دیا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو بھئی وہ اس طرح نہیں ہوتا، انہوں نے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ویڈیو میں ہی۔ اور دوسری طرف جو پلوشہ کا ہم بات کریں تو پلوشہ کے اوپر اگر کسی نے اگر اس چیز کو ہائی لائٹ کیا تھا، کسی نے مطلب جیسے مائی ریئیکشن والی نے ان چیزوں کے اوپر ان کو ایک ویڈیو بنائی تھی، اور ان کو لوگوں کی چیریٹی، انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ اپنی چیریٹیاں بند کر دیں، اس نے تو یہ بولا تھا کہ آپ اپنی چیریٹیوں کا آڈٹ کریں، مطلب اس کا ایک صحیح طریقے سے ایک چیز ہونی چاہیے۔ اس میں کیا غلطی تھی کہ یہ آپ لوگوں کو کہہ دینا کہ اگر آپ نے کسی کو انین اور اس طرح کی چیزیں، سبزیاں، یہ والا بلاگ خیر میں نے بھی دیکھا تھا جہاں پہ ان کا بھائی یہ سب چیزیں کہہ رہا تھا، تو وہ سب دینے سے کیا ہوگا؟ لوگوں کو یہ ایک اچھا ایک مشورہ تھا کہ لوگوں کو ان کا ایک پلیٹ فارم، مطلب ایک کام دیا جائے، ایک ہنر دیا جائے جس کے اوپر وہ بیٹھ مطلب وہ جس کو کما کر وہ کھائیں بیسیکلی۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کے گھروں میں سبزیاں، دال چاول ڈلوا دیں گے اور پھر آپ کہیں گے کہ مطلب وہ یہ ہمارے لیے انف ہو گیا، اور وہ بھی اتنا تو آپ لوگ کماتے ہیں، آپ لوگ اپنی کمائیوں سے بھی کر سکتے تھے، لیکن اپنی کمائیوں سے نہیں۔ لیکن اور ایک اور بات ہے کہ اگر آپ لوگ اسی ٹائم سے ہی آپ لوگ مطلب اس کو ہٹ کرنے لگے ہوئے ہیں، آپ لوگ اس کو اتنا ٹارگٹ کرتے ہیں کیونکہ اس نے لوگوں کو آپ کی ان چیزیں دکھائیں، ٹھیک ہے آپ لوگوں نے جن لوگوں سے پیسہ لیا ان کو کچھ ہیں ایسے لوگ جن کو نہیں مائنڈ، لیکن بہت سارے آپ بھی باہر رہتی ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ لوگ
کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا یہاں پہ ہارڈ ورک ہوتا ہے، اور ان کا دل ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ پیسہ اچھی جگہ پہ چلے جائے۔ اگر کوئی آپ کو دے ہی دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ لوگ ان کو اپنے ہی بڑے بڑے گھر بنا لیں اور اپنی ہی چیزیں بنا لیں، اور ان پیسوں کو صرف کچھ سبزیاں، کچھ وہ آلو دکھا دیں، اور یہ کیا انف ہے؟ مطلب باہر کی کرنسی جب پاکستان میں کنورٹ ہوتی ہے وہ اچھی خاصی بن جاتی ہے۔ اور اس میں مجھے ویورز کے اوپر بھی افسوس ہے کہ آپ لوگ ایسے لوگوں کو مطلب دیتے ہیں پیسے جو خود مطلب آلریڈی ایسی جگہ پہ ہیں، جن کا اتنا نام ہے، جو اتنا کما رہے ہیں، جو اتنا جن کو آپ لوگوں نے جگہ پہ پہنچا دیا کہ ٹھیک ہے وہ انف مطلب ان کا ہے کہ وہ دے سکتے ہیں، ان کو اپنی کمائیوں سے دینا چاہیے، نہ کہ آپ لوگ، اور اس چیز کی پوچھ آپ لوگوں سے ہوگی۔ میں نے اگر کسی جگہ پہ کوئی پیسہ دینا ہے، مطلب صدقہ زکوٰۃ یا کسی کی ہیلپ کرنی ہے، تو مجھ سے بالکل کہتے ہیں کہ مطلب آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کون ضرورت مند ہے، کس کو بیسیکلی جو صحیح ضرورت مند ہے یہ آپ کو اس کو دینا چاہیے۔ آپ نہ کہ آپ ایسے ہی اپنے پیسوں کو دے دیں اور بھائی بس ہم نے فرض پورا کر دیا، نہیں، آپ کو رائٹ پرسن سب سے پہلے تو کہتے ہیں آپ اپنے گھر میں دیکھو، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر جو ہے اس کے بعد آپ باہر کے مطلب دیکھو۔ اب جیسے میرے کزن نے مطلب بنایا ہے، ہاسپٹل بنایا ہے، تو اب اس نے ماشاء اللہ پہلے اس نے لائک جو بھی اس نے پہلے وہ کر رہا تھا، ڈاکٹر تھا، اس کی ارننگ ہوئی، ساتھ اس نے وہ سیو کیا، اور اس کے بعد ہم فیملی میں سے کسی سب نے مطلب جس کو لگا، سب فیملی نے اس کو وہاں پہ اس کو دیا، اس کو مطلب ظاہر ہے جیسے ہم باہر دینے سے اچھا ہم ایک اپنے بندے کو دیں کہ ایک ہمارے بالکل ہمارا ٹرسٹ ورتھی بھی ہے اور صحیح جگہ ہماری مطلب اماؤنٹ لگے گی۔ جیسے میں نے اپنے فادر، اللہ پاک میرے فادر کی بخشش کرے اور سب کے جن کے بھی چلے گئے ہیں ان کو اچھی جگہ پہ لے کر جائے اور اچھا ان کا ہو معاملہ، تو اسی طرح سے میں نے اپنے فادر کے نام پر کہ بھی ان کا مطلب ایک صحیح جگہ پہ ایک اماؤنٹ ان کی لگے گی اور وہ ایک صدقہ جاریہ بہترین ہوگا، نہ کہ میں باہر ہونے کے میں باہر بیٹھی ہوں اور میں ایک چندے کا باکس رکھ لوں گی اور میری بہت ساری جو ملنے والی ہیں میں ان کو کہوں گی کہ بھائی پیسے دو، میرے مطلب ہمیں ہاسپٹل بنا رہے ہیں یا کوئی ایسی چیز بنا رہے ہیں، کیوں؟ یہ تو اتنی بڑی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ لوگ اس میں ایسا کام، تو آپ لوگوں کو اتنے بڑے پلیٹ فارم پر ایک ہم لائک میں یہ بات اس لیے کری ہوں، مطلب ایک بالکل ایک ہڈن بندہ مطلب جو ہے وہ یہ کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ بھئی کل کو مجھے کوئی کیا کہہ دے گا، کیا مطلب یہ پیسہ ہو سکتا ہے کہ وہ میرے گھر کی لائف دیکھ کے کہہ دے کہ یہ تو پیسہ خود بھی دے سکتی تھی، مطلب اس نے مجھے کیوں کہا؟ تو اسی لیے مطلب آپ تو اتنے بڑے آپ لوگوں نے گھر بنا لیے ہیں اور پھر بھی آپ لوگوں کے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مطلب چیریٹی دی جائے، ہمیں یہ کرے، ہم نے مسجدیں بنانی ہیں، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے۔ موسٹلی آپ لوگوں کو پی آر آتی ہے، موسٹلی آپ کو پروموشن کی چیزیں آتی ہیں، کپڑے آپ لوگوں کو پروموشن سے آتے ہیں، آپ لوگ اپنی گیدرنگز موسٹلی آپ کی مطلب وہ ہوتی ہیں، اور اس میں بھی آپ لوگ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کسی غریب کی مدد کر دیں۔ اور پھر مجھے ایک اور بات کہ اگر آپ لوگوں کو وہ مائی ایکشن والی ان چیزوں میں غلط تھی، آپ صحیح تھے، آپ کا جو آپ بالکل صحیح ٹریک پہ تھی، مجھے پتا ہو کہ میں بالکل صحیح ٹریک پہ ہوں، میں تو اپنا وہ بند نہیں کروں گی، میں تو اپنے کام کو کنٹینیو رکھوں گی کیونکہ میرا تو کام نیک ہے، میں تو نیک کام کر رہی ہوں۔ آپ نے اپنا بلوشا جی، آپ نے اپنا کام کیوں بند کر دیا؟ آپ نے چیریٹی کا یہ سارا کچھ کیوں بند کر دیا؟ کیونکہ اگر آپ بالکل صحیح تھیں، آپ اپنے ایک اچھے طریقے سے کر رہی تھی، اور پھر اس کے بعد آپ نے ایک پوری اپنی جو گینگ اور فوج ہے اس کے پیچھے لگا دی جو اب تک اس کو ہٹ کر رہی ہے۔ میں پہلے ایز اے ویور مطلب اس کو بھی دیکھتی تھی، میں نے آپ کو بھی دیکھا اور بالکل نیوٹرل ہو کر مجھے ان چیزوں کا نہیں اندازہ تھا۔ ایز اے ویور ہم آپ کو دیکھتے تھے اور آپ لوگوں کو اپریشیٹ مطلب آپ لوگوں کی چیزوں کو دیکھ کر ہمیں لگتا تھا کہ یار اچھا مطلب ایک محنتی سی بندی ہے اور وہ محنت کر رہی ہے اور یہ سارا کچھ ہے، اس نے اپنا لوگوں کو مطلب ایک اچھا لائک آپ کا جیسچر نظر آتا تھا۔ لیکن یہ کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان سب چیزوں سے وہ آپ کا خراب ہو جائے گا، لیکن اس طرح سے کسی کو صرف ایک ریئیکشن کی بیس پہ یا کسی کو ویسے ہی کوئی آپ کے لیے کوئی بات کر رہا ہے یا کوئی آپ کی کوئی صحیح سائڈ دکھا رہا ہے، آپ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ تم بھی اس جیسی بننا چاہتی تھی، انفلوئنسر تھی، تمہیں بھی مطلب تم بھی اس سے انسپائر تھی۔ تو آپ دیکھیں نا کہ انسپائر کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ بلائنڈلی آپ کو سپورٹ کرنے لگ جائے گی، یہی کہیں تو وہ اس کی چیزوں میں سچائی ہے جو اس طرح سے آپ لوگ اس کو گرانے میں لگے ہوئے ہیں ایک بندے کو، کہ کہیں نہ کہیں تو وہ پھر اپنی چیزوں میں سچی ہے، جو آپ لوگ اس کو بس مل کر آپ لوگوں کو یہ ہے کہ اس کو بس ہٹا دیں کسی نہ کسی طرح سے۔ تو ہمارے سب سے بڑا اس بات کا مجھے یہ ہے کہ اگر آپ صحیح راستے پہ تھے، آپ ایک بہت اچھا کام کری تھی جو اللہ کی راہ میں آپ لوگوں سے پیسے لے کر سب کچھ کر رہی تھی، تو پھر آپ نے یہ بند کیوں کیا؟ آپ کو تو ڈرنا ہی نہیں چاہیے تھا، آپ کو تو اس کام کو اور جاری و ساری رکھنا چاہیے تھا اور اس کو بہت اچھے سے کرنا چاہیے تھا۔ تو کہیں نہ کہیں پھر آپ کی اپنی چیزوں میں جھول ہوتے ہیں، تو آپ لوگ پھر کیونکہ آپ کی چیزیں پھر وہ مطلب جو کھل جاتی ہیں، شاید آپ لوگ اپنے ہی اندر جھول رکھتے ہیں۔ جیسے شبانہ صاحبہ جی پہلے تو بالکل بھولی بالی ہوئی تھی، گھر کی چیزوں میں بزی تھی اور صبح شام بھاشن دے رہی تھی، یہاں لڑائی جھگڑا بنایا ہوا تھا، اور ایک مطلب ہائر کر کے اپنی جو ستیلی بیٹی ہے، ستیلی بیٹی تو نہیں سگی لگتی ہے جس طرح سے وہ لڑتی ہے، اور اس کو بٹھایا ہوا تھا، اس کے لیے سب وہ بولتی تھی، سب کچھ چیزیں کرتی تھی، تو وہاں بزی تھی۔ اور جیسے ہی پھر ایک طرف سے ایک ریئیکشن
ریئیکشن والی کی طرف سے آپ لوگوں کو مطلب یہ کہا گیا تو آپ لوگوں نے علیز مدر نے یہ بولا تو آپ نے ساتھ ہی جا کر کہہ دیا مجھے یاد آ گیا، تو مجھے یاد تھا، میں نے پھر ڈسپینسر رکھوا دیا. اور راحت فتح علی خان کے گانوں نے آپ کے اندر اتنا مطلب جوش ڈال دیا، اتنا آپ کا ضمیر جھنجھوڑ دیا کہ بھئی آپ میں نے تو وہ جو پیسے لیے ہوئے میں نے وہ بھی کرنے ہیں. تو میں آپ لوگوں کو ویورز کو کہوں گی کہ آپ لوگوں کے لیے ہی یہ چیزیں ہوتی ہیں، اویئرنیس کی ہوتی ہیں کہ اپنے پیسوں کو، یہ آپ کا رائٹ ہے، یہ آپ لوگوں کی محنت کی کمائیاں ہوتی ہیں، ان کو اچھی جگہ پہ دیں. یہ لوگ تو اتنا ماشاءاللہ کماتے ہیں. ان کے کمنٹ باکس کے اندر ہی آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو میں نوٹس کرتی ہوں کہ وہ ان کو کوئی اپنا نمبر دے رہا ہوتا ہے، کوئی ان سے کہہ رہا ہوتا ہے پلیز ہماری ہیلپ کریں. ایک کل میں نے پتہ نہیں کس کے کمنٹ کے اندر دیکھا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، میرے 3 بچے ہیں، پلیز میری ہیلپ کریں. اور مطلب کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ اتنے اچھے، پلیز مجھے اپنے کپڑے دے دیں. تو یہ جو باقی ہیں جو یہاں پر بیٹھ کر مائی ریئیکشن والی کے ساتھ اپنی منہ ماریاں کر رہی ہیں ایک بڑی انفلوئنسر کے لیے، اور یہ آپ لوگ تو کمنٹس پڑھتے ہی ہوں گے ان کے جا کے، تو آپ لوگ وہاں سے لوگوں کو پک کر کے ان کی ہیلپ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں آپ لوگ مطلب وہاں ان کی ایسے لوگوں کی ہیلپ کریں نا؟ تو پھر مطلب وہ نہیں آپ لوگوں نے کرنا، کیونکہ وہاں پہ آپ کی وہ نہیں ہونی، واہ واہی نہیں ہونی. وہاں پہ آپ لوگوں کو بڑے انفلوئنسرز کے ساتھ آپ کے رابطے نہیں ہونے، اور پھر آپ لوگوں نے جیسے ان سے ملنا جلنا کرنا ہے تو پھر آپ لوگوں کی جو چیزیں ہیں وہ ظاہرہ جب آپ لوگوں نے ایک دوسرے کے گھر آنا جانا ہے تو آپ لوگوں کو جگہ ہی نہیں ملنی، پھر آپ لوگوں کے ان کے ساتھ میٹ اپ نہیں ہونے اور آپ کے وہ واہ واہی نہیں ہونی ہے نا، یہ نہیں نہ ہونی چھوٹے لوگوں سے. تو پھر بات یہ ہے کہ آپ لوگ ویورز ہی خود سوچیں کہ یہ ساری اویئرنیس کس کے لیے ہوتی ہے؟ یہ آپ لوگوں کے لیے ہی ہوتی ہے. اور یہ کوئی بیسیکلی یہ نہیں ہوتا کہ ان کو گندا کرنا ہے، بیسیکلی یہ آپ لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنی آنکھیں کھولیں اور ان چیزوں کا صحیح استعمال کریں. یہ آپ لوگوں کی محنت کی کمائیاں ہوتی ہیں اور اس کو اچھی جگہ پہ لگایا جائے. اور یہ آپ سے پوچھ ہوگی، یہ نہیں کہ آپ لوگوں سے پوچھنی ہوگی آپ نے دے دیا اور بس دے دیا، یہ آپ لوگوں سے پوچھ ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ جیسے اب یہاں پہ مانسہرہ جیسی بیٹھی ہوئی ہیں عورتیں جو بیچاری اتنا مطلب ظاہرہ پیسوں کے پیچھے اتنا لوگوں کو گندا کرتی ہیں، ایسے لوگوں کو دینا، ایسے لوگوں کی ہیلپ کرے گندگی پھیلانے سے تاکہ رکے بھی، اور پھر جو اتنا گند بھی پھیل رہا ہے وہ گند بھی ختم ہو اور یہاں پہ چیزیں بھی ٹھیک ہو. اور آپ لوگ بھی ظاہر ہے یہ بات تو اگر ادر وے راؤنڈ دیکھیں تو پھر یہ آپ لوگوں کے لیے بھی بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ لوگ اپنی چیزوں کے پیچھے غلط استعمال اپنے ہی گھروں میں لگا لیں وہ چیریٹیاں لے کر، اور پھر آپ لوگوں کو قیامت والے دن پھر ظاہر روز محشر آپ لوگوں کو اس چیز کا جواب دینا پڑے گا. بے شک سب کو دینا پڑے گا. ہاں میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ تنقید کا ایک طریقہ ہونا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کسی نے اگر آپ پہ تنقید کی ہے یا کسی نے آپ پہ ریئیکشن دے دیا ہے، اس ریئیکشن کی بیس کے اوپر آپ اتنا اس کو ہٹ کرنے لگ جائیں کہ آپ لوگوں کو نظر ہی نہ آئے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. میں تو شبانہ جی کا ہی دیکھ کے سن کر حیران ہو گئی کہ انہوں نے بھی، وہ بھی چیریٹیز میں انوالو ہیں. تو اس سے ریئیکشن والیوں کو کیا ملنا ہے؟ ظاہر ہے آپ لوگوں نے اپنی قبروں میں جانا ہے، انہوں نے اپنی قبروں میں جانا ہے. لیکن صرف یہ بھی بات نہیں ہے کہ ریئیکشن دینے کی بیس پر آپ لوگ ان کے اتنے کہ مطلب وہ بن جائیں، دشمن ہی بن جائیں کہ آپ لوگ ان کے ساتھ یہ سب کریں، اور پھر وہ لوگ جب کام کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو برے لگتے ہیں. اب جیسے کوئی بچوں والی پوسٹ مائی ریئیکشن والی نے لگائی ہوئی تھی، مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے کیا ریالٹی ہے، اس نے کیوں لگائی. اس سے پہلے آپ لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ لوگوں نے اس کو کتنا ہٹ کیا ہے. اس کے بچے سے لے کے آپ بار بار وہ لائیو آتی تھی، آپ یہ دیکھو اس کا بچہ ایسے ہے، یہ بچے کو یہ نہیں ٹائم نہیں دے رہی، بچہ یہ کہہ رہا ہے، بچہ وہ کہہ رہا ہے، ایسے ہے ویسے. اور آپ لوگوں نے یہ مانسہرہ والی کی زبان سنی کہ کس طرح سے اس کو ایک آدمی کے لیے کے ساتھ لٹا رہی کہ یہ تو اپنا ہسبینڈ اس کا کچھ کرتا ہی نہیں، ایک آدمی کے ساتھ، وہ سارا کچھ آپ لوگوں کو بالکل سنائی نہیں دیا. اور ایک عورت جو یہاں پر بیٹھی ہوئی کہہ رہی تھی کہ کیا ہو گیا اسما کے لیے، اس نے شازب سے بات کر لی، اس کے امبر کے ہسبینڈ سے. بھائی کہہ رہی تھی کچھ نہیں، تو بیوی آپ اپنے ہسبینڈ کا نمبر دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھائی کہہ کے بات ہونی ہے نا، سارے آپ اپنے ہسبینڈس کے نمبر دے دیں اس کو، یہ پورے گروپ کو بات کیا کریں، ان کا بھی دل لگا رہے گا، ان کا بھی لگا رہے گا. اس میں کیا برائی ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں کو برائیاں تو نظر آ ہی نہیں نا رہی جہاں پر آپ لوگ بیٹھی ہوئی ہیں. اپنا تو کہتے ہیں نا گریبان آپ لوگوں کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ آپ لوگوں کے خود کے گریبان کیا ہے، وہ نہیں آپ نے جھانکنے. جب آپ لوگوں کی ہی چیزوں کارروائیوں کا جواب آپ لوگوں کی طریقے سے دیا جاتا ہے تو وہ آپ لوگوں کو برا لگ جاتا ہے. جلدی آؤں گی نیو ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں.